अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, 20 घंटे बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की फ्लाइट लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेगी। नून लीग ने इस्तकबाल की हतमी जो हिकमत अमली है वो तय कर ली है और टेलीविजन के ऊपर इश्तिहारात भी चल चुके हैं एज वी स्पीक। तो उधर नैब ने बाप बेटी की गिरफ्तारी के लिए 22 अफसरान का दस्ता तश्कील भी दे रखा है। 100 एलीट कमांडोज सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। सिविल एविएशन ने नैब की टीम को जहाज तक रसाई की इजाजत भी दे रखी है और नैब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने 2 हेलीकॉप्टर्स भी फराम कर दिए हैं। मियां नवाज शरीफ को एयरपोर्ट के अंदर से ही गिरफ्तार करके बजरिया हेलीकॉप्टर जो है वो इस्लामाबाद लाया जाएगा और हंगामी सूरत हाल में इन केस ऑफ सच ए सिचुएशन एक हेलीकॉप्टर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। मुतवालों के इस्तकबाल के पेश नजर पंजाब इंतजामिया ने मुख्तलिफ शहरों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं, तो साथ ही दिफा 144 का इनेकाद भी कर दिया गया है। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम। रियासत की जिम्मेदारी के कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ के अज़ाइम जो हैं वो खौफनाक दिखाई दिए। कारकुनों से वोट को इज्जत दो के नारे के साथ घरों से बाहर निकलने की हिदायत दी गई। तमाम तर रुकावटों को अबूर करने की हिदायत दी गई। मामले की संगीनी का ये सब कुछ पता देते हैं। बहादुर और गयूर पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि वो शेरों की तरह घरों से निकलें, किसी धौंस और किसी धांधली किसी धमकी को खातर में न लाएं, हर रुकावट को तोड़ते हुए निकलें। अवाम के सैलाब को कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत भी आपको मुझसे और मुझे आपसे दूर नहीं रख सकती। मियां साहब की हिदायत के बाद रात गए लाहौर में यूसीस के चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों समेत 300 से ज्यादा लीगी कारकुनान को उठा लिया गया। मनसूबा बंदी गारत होती देखकर रात 3:30 बजे लीगी रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारकुनान को दिन 12 बजे तक रिहा ना करने की सूरत में शदीद रद्द अमल की धमकी भी दे दी। और आज पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब ने कारकुनान की गिरफ्तारियों पर निगरान हुकूमत, पंजाब इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन तीनों पर वो बरस पड़े। मैं इंतजामिया और पुलिस को बड़े वाज़े अंदाज में कहना चाहता हूँ कि आप अपने ये चीरा दस्तियाँ रोक लें, जुल्म ज्यादती रोक लें। वक्त एक जैसा नहीं रहता। 26 को जब इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, हम आपके साथ ज्यादती तो नहीं करेंगे, लेकिन इंसाफ के कटहरे में और कानून के कटहरे में आपको खड़ा करेंगे। और आज जिन मासूम लोगों को बगैर किसी गुनाह के आप उनको थानों में बंद कर रहे हैं, उस थाने में, उस कोठरी में आप होंगे। धमकी आमेज ये लहजा ये साबित कर रहा है कि नून लीग के लिए हालात मौजू नहीं, फार फ्रॉम इट। इन फैक्ट ये मान लिया कि दिफा 144 का नफाज और सिक्योरिटी के इंतजामात निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर इस्तकबाल या एहतजाज से राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ फ्री स्पीच, अपना इजहार करना, ये पहले ही गिरफ्तारियां, ये सब कुछ करना मामले को मजीद संगीन करती चली जा रही हैं, उसका सबब बन रही हैं। ये मियां साहब के बयानिए को तकवीत भी दे रही हैं। कल छोटे मियां लाहौर की उसी मुस्लिम मस्जिद से रैली निकालने जा रहे हैं कि जिसकी तारीख तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के खून से रंगी है। ये माना कि पुरअमन इस्तकबाल या एहतजाज आपका जमहूरी हक है, लेकिन खतरात और खदशात के इस माहौल में जब हारून बलोच 2 दिन पहले ही जामे शहादत नोश कर चुके हैं, लीगी की आदत अपने वोटर्स का इम्तिहान क्यों लेना चाहती है? मामला वोट को इज्जत देने का है, अदालती फैसले को ना मानने का है, मसला जो है वो वोटर्स की इज्जत का है, या फिर मियां साहब की सियासत का, उनकी बका का? ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर दाखिला शौकत जावेद साहब। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फरमाइएगा सर, आपने रात गए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, आज भी शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कहते हैं दाल में कुछ तो काला है, जो पुरअमन प्रोग्राम का ऐलान करने के बावजूद भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और पंजाब हुकूमत जिसका आप हिस्सा हैं शौकत साहब, वो कहते हैं पीटीआई का आला कार बनी हुई है। फर्स्ट एंड बिगेस्ट क्वेश्चन टू यू सर, आप किस बेसिस पे, किस मालूमात के ऊपर गिरफ्तारियां कर रहे हैं? महर, आपका जो सवाल है वो उसका जवाब ये है कि कोई ख़ास क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा पूरे सूबे में। ये पिछले 1 महीने से रोज़ का मामूल है कि जो लोग भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होता है। रोज़ाना तकरीबन 100 से 125 के करीब लोगों के खिलाफ इस तरह का एक्शन होता है, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा लोगों के खिलाफ होता है। कल भी इसी तरह के एक्शन हुए हैं। हो सकता है उसमें तादाद कोई 15, 20, 30 लोगों की ज़्यादा हो गई हो, लेकिन ये कोई ऐसा क्रैकडाउन नहीं है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि ज़ाब्ता अखलाक तमाम पार्टियों के साथ मिलकर मशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और उसमें रैली निकालने, जलसा करने, इन तमाम चीज़ों का एक तरीक़ाकार उसमें लिख दिया गया है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पिछले 1 महीने से सारे बेशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उस पर अमल दरामद कर रही हैं।
تو ان کو چاہیے اسی طریقے کے مطابق اگر کوئی ریلی نکالنی ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے تو اسی طریقے کے مطابق وہ اجازت حاصل کریں۔ شوکت صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو پھر نام بھی دے دیجئے کون سے تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ سب سے اول یہ بات کہ سر اگر پھر بھی لوگ باہر نکلے کل، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نکلیں گے کم ووٹ میں، تو اگر کوئی حالات خراب ہو کس کی ذمہ داری ہوگی؟ ہم تو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور آرٹیکل 245 فوج کو ان ایڈ آف سول پاور بلانے کا آپشن آپ کے پاس ابھی بھی ہے، اس پہ آپ غور کر رہے ہیں؟ ساتھ ہی سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ وقت ہر ایک سا نہیں رہتا، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے ان کو موقع پھر ملا تو آپ کو کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے، آن اینڈ آن۔ اس کو آپ اس لہجے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دھمکیاں میز دیکھ رہے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی مہر، یہ جو دفعہ 144 کی آپ نے بات کی، دفعہ 144 کوئی کل کے واقعے کی مد نظر نہیں لگائی گئی، یہ پچھلے 1 ماہ سے لگی ہوئی ہے، اور یہ ضابطہ اخلاق کے ان شقوں پر عمل درآمد کے لیے لگائی گئی ہے جن پر اس کا لگایا جانا ضروری ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا علم ہے۔ اس کے علاوہ جو میاں شہباز شریف کی ذات ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی محترم احترام کی جگہ پر ہیں، وہ ایک قومی لیڈر ہیں، ان کو وہ سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے جو وزیر اعظم پاکستان کو انٹائٹلڈ ہے۔ اسی طرح کی سیکیورٹی جو ہے وہ دیگر نیشنل لیول کے لیڈرز کو بھی مہیا کی جا رہی ہے، جس میں عمران خان صاحب شامل ہیں، بلاول صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ جہاں تک کل کا ایئرپورٹ پہ ریلی کا تعلق ہے تو اس کے لیے ان کو اپلائی کرنا ہوگا ڈپٹی کمشنر کو، اور ڈپٹی کمشنر کو وہ تمام لوازمات پورے کرنے ہوں گے جو قانون قاعدے میں لکھے ہوئے ہیں، وہ پورے کر دیں گے تو ان کو اجازت مل جائے گی، وہ پورے نہیں کریں گے تو ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ اور آخری بات میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں جیسے ایئرپورٹ ہے اور اس طرح کی دوسری سینسٹیو جگہ ہیں، وہاں پر کسی بھی شکل میں کسی غیر متعلقہ شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے۔ بہت بہت شکریہ شوکت جاوید، وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک وقفے کے بعد سردار ایاز صادق صاحب سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس آن نیوز آئے۔ ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ ہمارے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایاز صادق صاحب۔ جی تھینک یو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ ایاز صاحب مجھے بتائیے کہ نیب کی ٹیمیں جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے اندر سے ہی میاں صاحب اور مریم بی بی کو گرفتار کر لیں گے، ادھر سے ہی ان کو ٹرانسپورٹ بھی کر دیا جائے گا جیل کی جانب، تو مجھے بتائیے کہ ایسی صورتحال میں آپ کیوں ڈسکمفرٹ کر رہے ہیں، کارکنان کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ جی مہر، ہم ڈسکمفرٹ نہیں کر رہے، کارکنان اپنی خوشی سے جانا چاہ رہے ہیں اور وہ سولیڈیرٹی دکھانا چاہ رہے ہیں، یکجہتی دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے لیڈر سے اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن سے، اس لیے وہ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی گرمی بھی بہت ہے، موسم بھی ایسا ہے، اس کے باوجود یہ جذبہ ہے ان کا، اور اوپر سے آپ جانتی ہیں کہ الیکشن کا جب پروسیس شروع ہو جائے تب سارے حلقوں میں ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے لوگوں نے دفتر کھولے ہوئے ہیں، میوزک لگا ہوا ہے اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اس لیے ایوری ون از چارجڈ، اور جب سے انہوں نے یہ پکڑ دکڑ شروع کی ہے تب سے لوگ اور زیادہ چارجڈ ہیں، دے آر میکنگ فن آف دیز پیپل کہ یہ کس طرح کے ایکشن کر رہے ہیں، بیکاز انہیں پتہ ہے کہ یہ 1-2 دن کے بعد یہ لوگ نکل آئیں گے۔ سو یہ ایشو بڑا عجیب سا ہے جو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، سیلف کریٹڈ ان کا ہے ایشو یہ۔ سو سر 2 سوال اٹھتے ہیں، ایک تو آپ نے کہا دے ویری چارجڈ which is a problem unto itself but before that آپ کو پتہ ہے دفعہ 144 کا نفاذ ہوا ہے، سو اب لوگوں کو باہر نکالنا یا ان کو کال دینا اور اشتہارات ٹیلی ویژن پہ نکالنا اس طرح کے دینا کہ آؤ اور لبیک کہیں اور استقبال کریں، آپ کو نہیں لگتا سر یہ سرے سے ٹو بگن ود آئین شکنی ہے؟ you're still the 19th speaker of this country as we speak۔ مجھے مہر یہ بتائیے کہ کیا لاڈلے عمران خان کے لیے بھی یہ بھی 144 ہے؟ irrespective right now sir، بالکل irrespective نا، کچھ ایریاز پہ لاگو ہے نا، ایئرپورٹ کے ایریا پہ لاگو ہے۔ نہیں ایریا کے نہیں، پورے میں ہر ایک میں ہے۔ دیکھیں سیکشن 144 جب آپ لگاتے ہیں، ہم کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، 3-4 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کارنر میٹنگ ہم نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے گھروں کے باہر جو بیٹھک ہوتی ہے یا وہ سڑک پہ کرسیاں لگا کے منجے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ تھوڑے سے 10-12-15 لوگ ہوں تو پھر وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے، تو یہ دس از اگینسٹ دا نارمز آف ڈیموکریسی کہ آپ کارنر میٹنگ نہ کرنے دیں، سیکشن 144 لگا دیں، اور سیکشن 144 لگانے کے بعد لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیں، مسلم لیگ نون کے ورکر کو اریسٹ کرنا شروع کر دیں، اور وہ بھی 30 دن کی ڈیٹینشن دیں۔ 30 دن کی ڈیٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ 25 تاریخ کے
25 जुलाई के इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, ये तो बड़ी छोटी सोच है ना। ये तो लगता है कि दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड नोज हु, एंड दे आर पपेट्स एंड दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ देमसेल्व्स। जी, मुझे ये बताइए सर, अगेन आपकी बात दुरुस्त कि भाई हमारे ऊपर ही क्यों अप्लाई हो रहा है, कहीं और क्यों नहीं हो रहा। मेरी आपको कनेक्ट करने से पहले, थोड़ी देर पहले वजीर दाखिला पंजाब से भी जिक्र हुआ, उन्होंने कहा 1 माह से दफा 144 लगाया हुआ है लाहौर के अंदर, ये कोई 4 दिन की बात नहीं है। और सिर्फ PMLN नहीं, PTI और दीगर जमातों के कारकुनान जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके ऊपर भी केसेस हैं, उनको भी हिरासत में लिया हुआ है। कहाँ लिया हुआ है? मुझे कोई लिस्ट दिखा दें। ये सब गलत बयानी है, गलत बयानी है। ये खुद जो मौसूफ हैं ये PTI के साथ एफिलिएटेड रहे और इनको होम मिनिस्टर बना दिया है। ही इज मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। ये एक IG रह चुके हैं, एक सूबे के, पंजाब के IG रह गए, और सर शहबाज शरीफ के अंडर ही रह चुके हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो शहबाज शरीफ की इतनी पुअर चॉइस थी, मगर एनीवे मगर ये साहब जो रह चुके हैं कि वो इनको बड़ा अच्छा समझता था। मैं मिलता था, मुझे पता था कि PTI की एफिलिएशन है, मगर मैंने कभी जताया नहीं था। अब तो ये पार्टी है, अब तो ये पार्टी बन के ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं। ये भी, और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके बारे में भी सबको पता है। तो आई हैव वेरी पुअर ओपिनियन अबाउट बोथ दीज जेंटलमैन। ओके, सो अब मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अभी मरियम बीबी ने भी लंदन से कहा है कि कारकुनों को रोका गया तो बड़ा सख्त रद्द अमल होगा, उसके लिए तैयार रहो। कल मियां साहब ने कहा कि सारी रुकावटें अबूर करो और आगे निकलो। बहनों और बीवियों, बच्चियों को, लड़कियों को, सबको, खवातीन को भी घर से बाहर लाया जाए, निकलो बाहर। इस कॉल के साथ खाक में बंधन, अल्लाह ना करे सर, कि अगर हालात हाथ से निकल गए, कोई आपको पता है तोड़ फोड़ हो गई या कोई जज्बात के अंदर आके मसले पड़ गए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? देखें, तोड़ फोड़ तब होगी कि अगर ये आगे से पुलिस रिटेलिएट करेगी। हमने यही बार बार कहा है, हमारे सारे कारकुनों को कहा है कि हर एक चीज़ जो है वो हमारी है। हम इस शहर के रहने वाले हैं और ये हमारा हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता रोकें और ज़बरदस्ती करें। ये ज़बरदस्ती जब से परसों से करनी शुरू की तो लोगों का रिएक्शन नज़र आ रहा है। अब हम लोगों को किस तरह रोकेंगे अगर ये उनकी तरफ से नेगेटिव रिएक्शन हुआ, क्योंकि उनके साथ जैसा सलूक किया जा रहा है, तो वो हम किस तरह रोकेंगे? हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार थे कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी अगर ये हमें पीसफुली जाने दें। और हमने कौन सा जाके नवाज शरीफ साहब को वहां से कहना है कि आप हमारी गाड़ी में बैठे, आप हमारे साथ चलें और आपने नैब कोर्ट में नहीं जाना, या ये हमारा कोई इरादा नहीं है। और वो कोई प्राइम मिनिस्टर बनने तो नहीं आ रहे, या वो तो एक जमहूरियत की जंग लड़ने आ रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून जितनी मुस्तहकम हो रही है इस सारे प्रोसेस से, इससे जो ग्रिलिंग से गुजरी, और जो मुस्लिम लीग नून ग्रिलिंग से गुजरने के बाद जो फाउंडेशन हमारी है, ये जमहूरियत, ये एक नया पाकिस्तान में नई सियासत की बुनियाद रखी जा रही है, जिसमें कि कन्फ्रंट करना उन फोर्सेस को जो पॉलिटिकल पार्टीज को दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये एक नई शुरुआत है कि एक लीडर जिसके ऊपर केस किया वो 10 दिन के अंदर अंदर फैसले के बाद वो वापस आ रहे हैं। हालांकि हर एक को पता है कि उनकी एहलिया की तबीयत कितनी अलील है, उनको छोड़ के वापस आ रहे हैं। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। और एक बेटी को देखें, वो अपनी माँ को छोड़ के, जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, उनको छोड़ के वो यहाँ आ रही हैं अपनी वतन, अपनी मिट्टी पे, जहाँ उनके आबाओ अजदाद भी जहाँ हैं। मगर एयाज सादिक साहब, मैं ये समझने से कासिर हूं कि एक तरफ आप पुरअमन कहते हैं, दूसरी तरफ ये कॉल दी जाती है कि हर रुकावट अबूर करके आगे निकलो, और ना मेरे शेरों बाहर निकलना, हर रुकावट अबूर करना। फिर शहबाज शरीफ साहब धमकी भी देते हैं हुकूमत को भी, पुलिस को भी, इंतजामिया को भी, कि वक्त यकसा नहीं होता, हमारा वक्त आएगा तो कटहरे में खड़ा करेंगे। तो सर ये तो यो चार्जिंग, आप मजीद चार्ज कर रहे हैं इश्तियाल और जज्बात उभार रहे हैं लोगों के, और फिर पुरअमन भी कहते हैं। Do you know something? I am still the Speaker of the National Assembly of Pakistan. Do you know that? I do not have a single police guard, although मुझे life threat है. Not a single from the Punjab police. तो मैं तो कल एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ इस्लामाबाद नेशनल असेंबली के, सोच रहा हूँ अभी, ये दिस इज लाइटर टॉक, कि मैं IG, चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, CCPO, DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, इनके खिलाफ मैं एप्लीकेशन दे दूं कि गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, दे विल डायरेक्टली बी रिस्पांसिबल। ये पेशावर में जो इतना अफसोसनाक हुआ, ये वही है ना जिनसे मंगवा ली थी। मुझे
बुलेट प्रूफ गाड़ी प्राइम मिनिस्टर ने भिजवाई थी जब उनको थ्रेट का पता चला, जो शाहिद खाकान साहब ने, कि मुझे लाइफ थ्रेट है अफगानिस्तान के रॉ के थ्रू, और उन्होंने मुझे गाड़ी भेजी। वो चीफ जस्टिस साहब ने जब मांगी तो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आ गया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से, कि जी आप वो गाड़ी भेज दें। मैंने वापस गाड़ी भेज दी। तो और मैं नहीं अफोर्ड कर सकता बुलेट प्रूफ गाड़ी, तो इसलिए मैंने वापस कर दी चूंकि उन्होंने मांगी थी। तो हम तो इतने लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, और इनको लिख दिए, लेटर लिख दिए हैं। तो वक्त आने पे इंशाल्लाह इनसे मुलाकात होगी हमारी, किसी ना किसी फोरम पे होगी, किसी डिफरेंट फोरम पे होगी। आंखों में आंखें डाल के इनको देखेंगे, तो जिसमें ये शर्म ना देख सके हमारी तरफ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, मैंने अभी वजीर दाखिला से बात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम के लेवल की सिक्योरिटी दी हुई है, सबको सिक्योरिटी दी हुई है। आपका जिक्र नहीं हुआ, अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। असेंबली ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बाद चेयरमैन सेनेट और स्पीकर का स्टेटस होता है, और मैं जब तक मैं दूसरी पार्लियामेंट को हक नहीं दे देता स्पीकर को, तब तक मैं स्पीकर रहूंगा। और मैं झंडे नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मगर तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो मैं एप्लीकेशन बनवा के वहाँ रखवा देता हूँ, वो उसको रजिस्टर करवा देता हूँ थाने में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। इन द मीन टाइम आयतुल कुर्सी 4 कुल पढ़ी है। आई एम वेरी शॉक्ड सर, वी विल फॉलो अप ऑन दिस सर। मुझे एक और बात बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं तमाम तर रुकावटें और ऑब्स्टिकल्स अबूर करके आगे निकलो, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं पूरा अमन होगा। क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, देखें, अगर हमें रोकेंगे तो हम क्यों नहीं कंटेनर भी हटाएंगे, उनको भी पीछे करेंगे। हमको कंटेनर को उनके ऊपर गिराने तो नहीं लगे हुए ना जो वहाँ लोग खड़े होंगे, मगर हम उनको हटाएंगे जरूर और पूरी कोशिश करेंगे जाने की। और सर अगर अल्लाह ना करे लाठी चार्ज हो गया, गैस शेलिंग हो गई सर, या आर्टिकल अभी मैंने उनसे बात भी की थी 245 के नफाज में अगर फौज को इन एड ऑफ सिविल पावर बुला लिया गया, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी सर? एक गुलू बट, वन गुलू बट। मेरी जितने मेरे साथ लोग होंगे उनके सबसे आगे मैं होऊंगा। पहली लाठी मुझे लगनी चाहिए, और खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने गोली चलानी है तो फिर मेरे ऊपर पहली चलाएं। सर ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, सोने पे सुहागा है सर। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो फिर सर आप लोग एक कॉल के लिए जब आपको लीडरान मिल भी नहीं सकते, बाहर आ भी नहीं सकते, इतना वोटर्स को भी, लोगों को भी, शहरियों को भी इतने खतरे में डालना, मैं समझने से खतरे में नहीं डाल रहे, हम खतरे में नहीं डाल रहे, हम पुरअमन होंगे। और अगर ये हमें इंस्टिगेट करेंगे तो फिर लोगों को हम नहीं रोक सकेंगे। यानी कि अगर एक गुलू बट खड़ा हो गया, एक पत्थर कैमरे ने कैप्चर कर लिया आपके कारकुनान से, तो आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? जी मैं बिल्कुल नहीं, जिस तरह ये हमारी पकड़ दकड़ कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा। हम तो कह रहे हैं कि रास्ते खोल दें, हम वहां जाएंगे, पुरअमन बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। हम एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में भी एंटर नहीं होंगे, मगर यकजहती तो हमने अपने लीडर और अपनी बेटी के साथ दिखानी है। सो सर ये बताइएगा कि ये हाँ बोलिए। हमारा दिल कहता है, हमारे कायद हैं, और जमहूरियत को इतनी बड़ी एक बूस्ट मिलने वाली है इनकी वापसी से, वो नहीं ये रियलाइज करते, वो दुनिया नहीं रियलाइज करती। और वो जो फैसला आया, दैट इटसेल्फ इज अ जोक। ये लिख रहे हैं कि जी उनकी कोई करप्शन साबित नहीं हुई, और फिर भी उनके खिलाफ उनको सजा दे दी। एयाज सादिक साहब, आप लाहौर में बैठे हैं, आपने अथॉरिटीज को रीच आउट करने की कोशिश की है? जी मैंने, वो हमारे बड़े मासूम से CCPO साहब ने उनको फोन किया था। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारी पकड़ दकड़ कर रहे हैं, मुझे थाने में खुद जाना पड़ेगा। कहने लगे अच्छा, मैं वो DIG ऑपरेशन से पूछता हूँ। बहुत मासूम है बेचारे, मुझे अच्छे लगे, बड़े क्यूट से हैं, स्वीट हैं, जो मेरी फोन पे बात हुई। बड़े क्यूट से हैं, तो निगरान वजीर आला के बारे में क्या कहेंगे? उनका अभी ताजा तरीन बयान आया है कि मेरे इल्म में कुछ नहीं है कि नून लीग के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज नजर आ रही हैं कि उनके पल्ले क्या है, उनके बस में क्या है। अच्छा, मैंने कहा उनको क्यूट कहा है आपने, तो इनको क्या? हाँ, वो क्यूट है। उन्होंने बात इतने इनोसेंटली मेरे से की कि मुझे तो बहुत क्यूट, मुझे तरस भी आया उनके ऊपर। कहते हैं कि जी अच्छा पकड़े जा रहे हैं, तो मैं जरा पता करता हूँ DIG ऑपरेशन से। मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, उनका फोन नहीं आया। तो इलेक्शन खत्म हो जाए, मैं समन करूंगा इनको इंशाल्लाह। सर पकड़ कौन रहा है, किसकी हदायत पे पकड़ है? फिर अगर वजीर आला को नहीं पता लग रहा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब ने आज सवाल उठाए, कर कौन रहा है, करा कौन रहा है? इलेक्शन कमीशन से तो मुझे कोई तवक्को नहीं। वो एक केस जो है, जो फॉरेन फंडिंग का, वो साल चलता है। मेरे केस में तारीखें देते जा रहे हैं, जो मैंने कहा इन्होंने फ्रॉड किया है।
جو کینڈیڈیٹ ہے اس میں تاریخیں دیتے جاتے ہیں. یہاں ہم ان کو دیتے ہیں تو جواب بھی نہیں دیتے وہ تو خط کا. وہ تو یہ میں مہر یہ آپ کو بتاؤں جو حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ ملک کو اتنا بڑا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک نقصان ہونے لگا ہے کہ جو یہ الیکشن ہے یہ کس طرح لاسٹ کرے گا ان حالات میں, کہ کتنی دیر یہ چلے گی حکومت, جو بھی حکومت بنائے گا, جہاں اتنی کنٹروورسیز ہو گئی ہوں الیکشن سے پہلے اور بڑی اوپن کنٹروورسیز ہو گئی. کبھی یہ سنا ہے کہ الیکشن کے دوران لوگوں پہ کو 30 ڈیز کی ڈیٹینشن دی جاتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ سیکشن 144 بالکل نہیں سنا سر. اور گو کہ I agree with you, right of assembly بنیادی حق ہے سر, نہیں روکنا چاہیے. رات گئے احتجاج و گرفتاریاں سرے سے غلط ہیں, ہم نے ٹویٹ بھی کیا, ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں, but the fact remains sir, two wrongs don't make a right. اگر وہ کر رہے ہیں, اگر ان کو لگتا ہے ان کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر رکھنا, two wrongs don't make a right. دیکھیں ہماری پارٹی نے, ہمارے پریزیڈنٹ لاہور نے اپروچ کیا تھا گورنمنٹ کو, ان کی گورنمنٹ سے خود ہماری ریکویسٹ پہ میٹنگ ہوئی کہ ہم یہ پیسفل کرنا چاہتے ہیں, ہم جانا چاہتے ہیں, وہاں تک جائیں گے, اور ہم ان سے طے کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم آپ سے بات کریں گے. اگلے پھر بات کیا, جب بات کرنے گئے تو ان کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا. اچھا سر یہ مجھے میرا سوال آپ نے جواب نہیں دیا. وزیر اعلیٰ کو اگر نہیں پتا کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے, کون اریسٹ کرا رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کس کو پتا ہے کون کرا رہا ہے؟ پنجاب کس کے کنٹرول میں ابھی, کون چلا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کو پھر استعفیٰ دے دینا چاہیے اگر ان کو کچھ نہیں پتا. تو کون چلا رہا ہے پنجاب سر آپ کے نزدیک؟ اگر وزیر اعلیٰ کو نہیں پتا, کیئر ٹیکر, حالانکہ وہ لاڈلے کا تو بڑا خاص الخاص نام انہوں نے دیا تھا اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, چلو تھوڑا سا ہم نے کرٹیسزم ضرور کیا کہ یہ بڑے باعث صاحب ہیں, یہ کر کے انہوں نے پوری جمخانہ کو انہوں نے ممبر بنا دیا اپنی کیبنٹ کا, اپنے ماموں کو وزیر بنا دیا انہوں نے, بھانجے کا پتہ نہیں مجھے کہ بھانجے اور بھتیجے کو بنایا نہیں بنایا, اور ماموں کو وزیر انہوں نے بنا دیا. سو مطلب اٹ از اے نان اسٹارٹر فرام ڈے ون آئی تھنک یہ. بٹ پھر بھی ہم نے کہا کہ چلو سسٹم تو چلنا ہے, ڈیموکریسی ڈی ریل نہ ہو. مگر ان کو اگر یہی نہیں پتا تو ان کو بڑے گریسفلی ریزائن کر دینا چاہیے کہ جی مجھے نہیں پتا. آپ کو بھی نہیں کیا پتا؟ نہیں, ہمیں تو یہی پتا ہے کہ جی پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے نا, ہمیں تو یہی پتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی انسٹرکشن. سر بیکاز آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کٹ پتلی ہے, کس کی کٹ پتلی ہے یہ نہیں بتاتے. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ہم خلائی مخلوق نہیں ہیں. کس کی کون کٹ پتلی ہے, کون سے جی ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے. کیوں ایکسپلینیشن دیتے, چھوڑیں وہ ہمیں لڑنے آپ دیں. کو ان کی انسٹیٹیوشن کو ملائن نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ہم تو کہاں کر رہے ہیں ملائن. سر آپ لوگ خود نام لیتے ہیں سر, آپ جنرل فیض کی بات کرتے ہیں, نام لے کے بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں, ڈر گئے بندوقوں والی ایک نہتی لڑکی سے, جالب کو یاد کر لیتے ہیں, اور کیا رہ گیا کہنے کو. جنرل فیض کون ہے سر؟ میری بندوقیں کس کے پاس ہوتی ہیں جی؟ بندوقیں کس کے پاس ہوتی ہیں سر؟ بندوقیں, گنز کس کے پاس ہیں, توپے بندوقیں؟ میں پوچھا تھا جنرل فیض کون ہے, مجھے یہ نہیں آپ بتانا چاہ رہی تھیں. میاں صاحب نے کہا کہ وہی متحرک ہے, انہوں نے سارے کام کرائے ہیں, وہی پولیٹیکلی جو ہیں وہ پیش ہیں, جس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرتے ہیں, کوئی کام اور نہیں کرتے. ان کی کامیابیاں آپ دیکھیں, ملک کے اندر امن دیکھیے, اور اگر کچھ کیا جاتا ہے تو فقط 5% ہو سکتا ہے. مجھے یاد آ گیا جب یہ ملٹری کورٹس کا ہو رہا تھا نا, یا ملٹری کورٹس کا ہو رہا تھا, تب یہ کوئی فیض صاحب کا مجھے فون آیا کرتا تھا. اچھا یہ وہ فیض صاحب ہوں گے, ہاں وہ کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے, مطلب وہ ملٹری کورس تھا یا فاٹا ریفارم تھا, کوئی اس طرح کا تھا کہ کچھ تھا کہ جی انٹرسٹ تھا ان لوگوں کا. ہاں فون پہ بات ہوئی تھی. اچھا, آپ کو کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں کہ نہیں, انجینئرنگ ہو رہی ہے پولیٹیکلی ان کی طرف یا کسی اور کی طرف سے؟ دیکھیں بی پی, دیکھیں مہر, اس وقت ذمہ داری ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی. اگر نااہل ہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, ان کو اپنی عزتیں بچانی چاہیے. اب یہ کوئی عمر تو نہیں نا کہ وہ ان کے اوپر کیچڑ اچھلے, اور وہ آئی جی صاحب جو اب ہوم منسٹر ہیں وہ باہر نکلیں تو ہم ان سے کہیں یہ وہ تھا جو مل گیا تھا, اور یہ وہ تھا جس نے اپنے سارے کیریئر کو زیرو کر دیا, اس کے بعد صرف یہ 2 مہینے کی نوکری کی خاطر. تو وہ اچھا نہیں لگتا نا. تو ان لوگوں کو اپنی عزتیں بھی ذرا سی بحال رکھنی چاہیے, اور اپنی ڈگنیٹی کو بھی بحال رکھنا چاہیے. اوکے, اور سر ووٹ کو عزت دو فقط ایک سیاسی نعرہ ہے, یا اس میں میاں صاحب کی اب سیاسی بقا بھی موجود ہے؟ اب میاں صاحب کے آنے سے ووٹ کو عزت ملے گی انشاءاللہ.
اچھا، اور سر انہوں نے کل یہ کہا کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک جیل کی تصویر کشی کر رہا ہے، میں جیل دیکھ رہا ہوں پورے پاکستان کو، پورا میڈیا سٹرینگولیٹڈ ہے، اتنی بلیک پکچر پینٹ کی گئی کل. Do you really think so? Honestly, sir, I'm not strangulated. My colleagues are not strangulated. The country is not a jail. There's no martial law. آپ لوگوں کو تو کبھی بھی کوئی نہیں روکتا، اور آپ لوگ جو بات ہوتی کھول کے کر لیتے ہیں، آپ کو تو کوئی کبھی بھی نہیں روکتا. کسی اینکر کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ یہ بات نہ کریں، وہ نہ کریں، اس کو کوریج دیں نہ دیں. ہمیں پتہ ہے کوئی نہیں، ہمیں پتہ نہیں کوئی روکتا. نہیں سر، ہمیں بھی پتہ ہے نا، ہمیں جس طرح دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم بھی پروٹوکول کے بغیر، سیکیورٹی کے بغیر بہت کچھ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور سہ لیتے ہیں. ریئلی؟ میرے اپنے ایک کولیگ کے جسم کے اندر غالباً 2 گولیاں ہیں نا، ابھی بھی ہیں ایز وی اسپیک. بھول گئے آپ؟ وہ کس نے ماری؟ آپ بتائیں نا سر، آپ کی حکومت تھی، آپ کو تفتیش کرنی چاہیے تھی، ریاست و ماں کے جیسی. آپ میرے سے پوچھ رہی، آپ مجھ سے پوچھ رہی. ہاں مگر سر میرے پاس نہ انسٹیٹیوشنز ہیں، نہ حکومت ہے، نہ اختیار ہے. انویسٹیگیٹ تو آپ کو کرنا تھا، جواب تو آپ کو دینے تھے، تحفظ تو آپ کو فراہم کرنا تھا. صحیح بات کرتے ہیں، نہ دباؤ میں آتے ہیں، نہ کسی سے گھبراتے ہیں. آپ لوگ صحیح بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اب صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. آپ کی حکومت نے گو کے کمیشن بھی بنایا تھا، کچھ نکلا نہیں. لاسٹلی سر، کل خیر سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آ جائیں گے واپس انشاءاللہ تعالیٰ. سب اللہ تعالیٰ ادھر پرامن رکھے سارے کام کو. اور گو کے آپ دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کے بھی کیسز کھل گئے منی لانڈرنگ کے، ان کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے. آپ کے اپنے علیم خان صاحب بھی نیب کا سامنا کر رہے ہیں. مگر زرداری صاحب کو اس وقت الیکشن کے دوران کیوں کیسز کھل گئے؟ یا پہلے کرتے یا بعد میں کرتے؟ ایون علیم خان کا اگر کھلا ہے تو اس وقت کیوں کھل رہا ہے؟ وہ پہلے کھلتا بعد میں. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی آرٹیفیشل چیزیں لگ رہی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. علیم خان کا کیس ہے، یا وہ گزار دیتے الیکشن، اس کے بعد کر لیتے، یا پہلے کرتے اگر پرانے کیسز ہیں. مگر یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. الیکشن کے دوران جو مرضی جماعت ہے، ہم نے اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اگر ہم نے جمہوریت کو فروغ دینی ہے، تو یہ ٹائمنگ غلط ہے. ایون جو نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے، آپ کا بھی میرا وقت ختم ہو گیا. آخری سوال ہے آپ سے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو میرے صاحبزادے حمزہ اور میری صاحبزادی عائشہ لیڈ کریں گی. پہلے ہم نے دیکھا میاں صاحب کے متبادل شہباز شریف صاحب، اب ان کے متبادل حمزہ اور عائشہ بی بی. کیا لگ رہا ہے سر، آپ کی تحریک میں اور جان ڈال دی جائے گی؟ آپ کو تو پولیٹیکلی شہادت کہہ لیجئے یا سمپتھی کہہ لیجئے، وہ گارنر ہوگی یا بہت بڑی ہٹ ہوگی، ہٹ لگے گی؟ دیکھیں، ہٹ تو نہیں لگ رہی. ہمارا ورکر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے. اب میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت میرے پاس 2 چیئرمین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کل نہیں پکڑے جانا، ہمیں کل رات کو چاہے پکڑ لیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مگر ہم نے کل تک نہیں پکڑے جانا اور ہم نے نکلنا ہے. تو اب یہ لوگوں کے جو جذبات ہیں، یہ گھر بھی بیٹھ سکتے تھے، چھپ بھی سکتے تھے، یہ مجھے ڈھونڈ کے میرے پاس کیوں آ گئے؟ یہ جذبہ ہے لوگوں کا، اور یہ کریں گے انشاءاللہ. یہ سسٹم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی عزت کے لیے کریں گے. بہت بہت شکریہ. ایاز صادق صاحب ہمارے ساتھ کرنٹ اسپیکر ایز وی اسپیک نیشنل اسمبلی کے موجود تھے. کہتے ہیں میرے پاس کوئی پروٹوکول سیکیورٹی نہیں ہے اور مجھے نشانے پر بھی رکھا گیا ہے یا مجھے تھریٹس بھی ہیں، مگر کوئی اقدامات نہیں لیے گئے. اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے. ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین نیوز آئی سولو فلائٹ پہ. سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسپیکنگ آف فلائٹ سر، 20 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. مریم بی بی اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. 2 بڑے سوال ہیں سر. ابھی آپ نے سنا ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اکسایا گیا تو کارکنان کو نہیں روکیں گے، اور ساتھ ہی اگر اشتعال پولیس سے دلوایا تو کارکنوں کو کیسے روکیں گے، بلکہ روکیں گے ہی نہیں. سر اللہ خیر کرے، خاک میں بدہن اگلے 24 گھنٹے آپ کو بہت تصادم خونی یا ہاتھوں سے نکلتے تو نہیں دکھائی دے رہے؟ دیکھیں، اگر یہ خدا نخواستہ ایسا کچھ بھی ہو، اس کی ذمہ دار اسکوائرلی ہوگی رسپانسبلٹی پی ایم ایل نون کی. بیکاز پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے یہ اس سارے ایشو کو یہ ایک الیکشن ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، جس میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جس میں یا تو ان کو بہانے مل جائیں، کوئی لاشیں گر جائیں، یا ان کو ایک ایسا لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیں جس سے کہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کا الیکشن کا، وہ ڈسرپٹ ہو. آئی تھنک کہ دیکھیں، صادق صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا، تھوڑا افسوس ہوا اس لیے کہ ایک اسمبلی کے وہ اسپیکر ہیں، ابھی بھی وہ اسپیکر ہیں، تو اسپیکر کے منہ سے ایسی باتیں سننا بڑا عجیب سا لگتا ہے، جس میں کہ انہوں نے نہ صرف
ایک ویلڈ قسم کی تھریٹس دی ہیں، بلکہ نیکڈ قسم کی تھریٹس بھی دی ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا، بعد میں ملیں گے، ہم نے تو یہیں رہنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں. اس سے آپ بیسیکلی اور کیا شو کر رہے ہو؟ اپنا ایک مائنڈ سیٹ. ڈنکے کی چوٹ پہ دی ہیں، مگر اگر دیوار سے لگایا جائے تو کیا کریں؟ نہیں دیکھیں، دیوار سے لگانا ایسے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہر ایک قانونی آدمی ایک جو کہ ایک آفس ہولڈر ہے، اگر وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو پھر ایک عام عوام سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ خان صاحب نہیں کہتے تھے آئی جی شاہد خان دیکھ لوں گا، شلواریں گیلی کر دیں، یہ کر دوں گا؟ دیکھیں ہم پولیٹیکل اس میں جو جلسے ہوتے ہیں، جو جس موڈ میں تھے، وہ اس میں یہ باتیں اگر ہو جائیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، چاہے وہ یہ بھی کیوں نہ کریں. اور انہوں نے اس سے زیادہ باتیں کی ہوئی ہیں. شہباز شریف کی انہوں نے ٹون سیٹ کی تھی. سر آپ کریں تو صحیح ہے، وہ کہتے ہیں میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. نہیں دیکھیں جو غلط بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ اب یہ تو اس طرح کی تھریٹ دینا، ابھی ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، یہی لوگ تھے جو کہ اس ملک کو چلا رہے تھے پچھلے 30 سالوں سے. ہمارا فرق یہ کہ ہم ابھی گورنمنٹ میں نہیں آئے، اس لحاظ سے فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں تھی، پنجاب نہیں تھا، مگر آنیسٹلی سپیکنگ سر ایسی گورنمنٹ میں کیا ہی آنا جو پہلے سے ہی ملائنڈ ہو کہ کوئی اور آپ کو لے کر آیا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے جو بات کی ہے یہ بیسیکلی تقویت پہنچاتا ہے اس نیریٹو کو، نواز شریف کے نیریٹو کو جو کہ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں، دیکھیں آن گراؤنڈ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وہ ہوتے ہیں جو کیئر ٹیکرز ہیں، یہ ایک ایسی سچویشن اننیسیسریلی کریٹ کر رہے ہیں. یہ تو پہلے حکومت میں جو بھی آئے ہوئے ہیں یہ شاید حکومت میں نہیں رہے ہیں، یہ اس چیزوں کو از بیونڈ دیئر گراسپ. what I can see کہ out of nothing they have created something and they have fallen into the trap of Pakistan Muslim League Noon. So کیا پولیٹیکل پارٹی کے فالوورز بیوقوف ہوتے ہیں جس طرح خان صاحب نے کہا؟ دیکھیں ایز اے سینیٹر آپ نہیں یقین کرتے رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ، اپنے کسی کو بھی لیڈر ماننا؟ دیکھیں بالکل یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. جو کانٹیکسٹ ہے، اب آپ 144 کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. الیکشن میں 144 کا نواز بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ جو ہے تو ایک ان نیچرل قسم کا یہ ایک لا ہے. لیکن اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کل انہوں نے کریٹ کرنا تھا ایک ایٹماسفیئر جس میں کہ یہ شو کریں کہ دیکھیں یہ اگر سیاسی قیدے ہوتے تو آئی وڈ بی دی لاسٹ پرسن ٹو سے کہ جی ان کے ورکرز کو نہیں جانا چاہیے. یہ ایک کرمنل کیس میں کنوکٹ ہو کے آئے ہیں نواز شریف، اور وہ ہی سرنڈرنگ ٹو دا اتھارٹیز. ٹھیک ہے، اب اس سے ایک ایسا ماحول بنا دینا کہ یہ تو ہیرو آ گئے. بھائی انہوں نے ہیلپ کر رہا ہے سر، گرفتاریاں، چھاپے اور کنٹینرز لگانا، کہ آپ کو نہیں لگتا ان کے نیریٹو کو تقویت دے رہے ہیں، ان کو تو اور ہیرو بنایا جا رہا ہے؟ کسی حد تک تو یہ درست ہے، کسی حد تک یہ درست ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے بات کریں سر، پی ٹی آئی اتھارٹیز کو کہے، ہاتھ جوڑ کے کہے سر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل وہ اوور کل پہ جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کا لیک آف ایکسپیرینس ان کا آڑے آ رہا ہے، اور وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جو کہ نواز شریف کے نیریٹو کو حق میں جا رہی ہے. جبکہ سب کو، پاکستان کے عوام کو، اور جب خان صاحب نے یہ کہا ہے بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وہ کس کا پیسہ لوٹ کے، وہ یہ پیسے کس کے تھے؟ یہ میرے اور آپ کے تھے. اور کنٹینرز نہیں لگانے چاہیے، نہیں لگانے چاہیے تھے، سیکیور کرنا چاہیے تھا ایئرپورٹ کو. اس کے علاوہ بالکل نہیں لگنے چاہیے تھے. لوگوں کو آنے دیا جاتا جہاں تک کہ سیکیورٹی آف دا ایئرپورٹ پبلک پامال نہ ہو تو اس میں کوئی. اور میں یقین کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ کل آفٹر ہی از ٹیکن اور براٹ ٹو پنڈی، آئی تھنک ایون 144 کو ہٹا دینا چاہیے. سارے ان کو الیکشن کے لیے فری موقع دینا چاہیے، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جو بھی ہے، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے. I really appreciate this sir. As a senator آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں موقف اپنا کے، نہ کہ پارٹی لائن کو ٹو کر کے. نہیں، میں پارٹی لائن کا پابند ہوں، لیکن یہ ہماری پارٹی بھی یہی بلیو کرتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے، بیوقوف کہہ رہے ہیں کل آنے والے لوگوں کو. نہیں، آنے والے سے ان کی مراد یہی تھی کہ دیکھیں آپ کیا میسج کیا جاتا ہے. جب آپ ایک کنوکٹڈ بندہ جو کہ آ رہا ہے اور کسی ایسی سیاسی اس کی وجہ سے اس کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے، آپ جو پاکستان کے عوام کو دکھا رہے ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس ملک میں اگر آپ لوٹ بھی لو اور اف یو کین مینیج تو یو کین بیکم اے ہیرو. نو، یہ کوئی ان کو کسی آرٹیکل لکھنے پہ نہیں کیا گیا کنوکٹ، یا ان کو کسی کوئی باغیانہ حبیب جالب یا فیض صاحب یا فراز صاحب کی نظم لکھنے پہ نہیں کنوکٹ کیا گیا. یہ کیس ہے پیور ایک کرمنل کیس ہے جس میں کہ ان کو ایسڈز بیونڈ مین کی وجہ سے ثابت نہیں کر سکتے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ بینگ این آفس ہولڈر اور بینگ اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر آف دس کنٹری، انہوں نے میرے آپ کے اور پاکستانی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. انہوں نے ہمارے پیسے، ہمارے ٹیکس پیئرز کے پیسے، کرپشن کے چارجز پہ تو نہیں ان کو سزا دی. کرپشن اور کس کو کہتے ہیں آپ مہر؟ جب کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے گاڑی کس سے خریدی ہے تو یو ول شو می. سیکشن 5 پہ دی گئی ہے کہ آمدن اپنی جسٹیفائی نہیں کر پائے نا. اگر آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ جس اپارٹمنٹ جو آپ کا ہے، آپ جہاں پہ رہتی ہیں، آپ کے پاس اگر اتھارٹیز آ جائیں کہیں کہ جی یہ اپارٹمنٹ کس کا، آپ کہتی ہیں میرا ہے. اب وہ آپ سے پوچھیں کہ جی آپ نے کیسے خریدا، جو کہ مجھ سے 1996 میں بائی دی وے پوچھا گیا، اور I gave them everything. قصہ ختم ہو گیا. اگر آپ پولیٹیکلی الائن نہ ہوتے اور ایک طرف آپ چھاپے گرفتاریاں دیکھ رہے ہوتے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہوتے کہ اہلیہ بیمار ہیں، وینٹیلیٹر سے ابھی اتر کے آنکھیں انہیں ہلکی سی کھولی ہیں، بند کر لی ہیں. تیسری طرف آپ دیکھ رہے ہوتے کہ ایک بزرگ 80 سالہ ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جیل نہیں لے کے جاؤ گے، میں بھی ساتھ جاؤں گی. تو آپ کی سمپتھی نہ اجاگر ہوتی؟ نہیں جی، دیکھیں اس میں تو بڑا افسوس ہے. اچھا آپ نے یہ مینشن کر دیا. یہ دیکھیں یعنی کس حد تک آ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ، ایک رسپیکٹیبل عورت، 85 سالہ خاتون، اس سے جو پڑھ کے جو میسیج یہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے، اس کی کیا سمپتھی ہوگی؟ آپ نے ایسے کام دیکھیں، اس سے اور بھی بگاڑ آتا ہے. یہ چیز اچھی نہیں ہے. یہ اس میں جو جنہوں نے کرائم کیا ہو اس کو آپ ہیرو بنانا، یہ ٹریڈیشن کو سارے پاکستانی عوام ریجیکٹ کرتے ہیں. کرنا چاہیے، اگر جو نہیں کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے کہ جی آپ جو کچھ بھی کر لو، چونکہ آپ سیاست میں ہو، آپ سیاست کے پیچھے چھپے ہوئے ہو، آپ جو ہے تو پورا نیریٹیو ہی آپ بات کریں. شبلی صاحب ایک بہت بڑا چنک ہے، کیونکہ ہم سڑکیں محلہ گلیوں میں پھرے ہیں جو پر سے میاں صاحب کو ان کی محبت میں نہیں ووٹ دے رہا، اینٹا اسٹیبلشمنٹ دے رہا ہے، کیونکہ یہ تاثر بلڈ ہو گیا کہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، سویلین سپریمیسی کے حامی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. سر وہ سوئنگ ووٹر جو ہے وہ ابھی آپ اس کی امیجنیشن کیپچر نہیں کر پائے. وائی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات اس پہ مجھے ہنسی آتی ہے، جس طرح کہ صادق صاحب کو آ رہی تھی، مجھے اس سے زیادہ ہنسی آتی کیونکہ دس از اے جوک. ایک بندہ نواز شریف جیسا بندہ جو کہ پروڈکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جو کہ جس کو جنرل جیلانی سے شروع ہوا، پھر وہ ضیاء الحق پہ گیا، اور وہ آج اس قد کاٹ کا جو بنا وہ انہی کے کندھوں پہ تو بیٹھا ہوا تھا. آج وہ ہمیں جب اس پہ افتاد پڑی ہے، آج وہ ہمیں کہنے لگا ہے کہ یہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور نظریہ کیا ہوتا ہے. دس از لائک ہی سیمس ٹو بی فالوئنگ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے ان کا نظریہ اپنا لیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی. بٹ اٹس ٹو لیٹ. پیپل کین سی تھرو دیٹ کہ جی آپ نے اپنے دور حکومت میں تو آپ فرعون بن کے پھرتے تھے، کس رعونت سے آپ بات کرتے تھے، اور ابھی بھی وہ ہے. ابھی بھی he is not humbled. He is as جسے کہتے ہیں arrogant as he used to be. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اب ان قسم کی لیڈرشپ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اگر عمران خان honest to God، اگر عمران خان کسی کرپشن میں پکڑا جاتا، ہم سب سے پہلے اس کو جو ہے تو ڈسون کرتے، اور ہم کبھی بھی اس قسم کے شو کا پارٹ نہیں ہوتے، بیکاز یہ پیسے عمران خان کے، شبلی فراز کے، مہر بخاری کے نہیں ہیں، یہ پورے پاکستان کے اثاثے ہیں. ہمیں بیکورڈ رکھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرضوں میں کتنے ڈوب گئے، ہماری اکانومی نوز ڈائیو میں ہے. یہ ایک بہت ہی وینٹیلیٹر پہ ہے. ابھی آپ وینٹیلیٹر کی بات کر رہی تھی، ہماری اکانومی وینٹیلیٹر پہ آ گئی ہے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کہہ رہے تھے کہ اتھارٹیز ہیو گون انٹو اوور کل موڈ، اس سے اجتناب کیا جائے. وی گونا سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.